اللہ سبحانہ و تعالی واسطے جو اپنی ذات اسماء و صفات اندر وحدہ لا شریک ہے، بے شمار انگن اللہ تعداد درود و سلام امام الانبیاء سید الاتقیاء شافی روز و جزا احمد مجتبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی تے ہو۔ واجب الاحترام بزرگوں بھائیوں، اللہ مالک الملک نے ساڈے اتے اس قدر احسانات و انعامات کیتے نے جنہ دا کوئی انت شمار نہیں، اور پھر ساڈا حق بند ہے کہ اللہ مالک الملک نو او مقام دیتا جائے جو اللہ مالک الملک نو سجدہ تے پھبدا ہے۔ اللہ رب العزت نو او مقام دیتا جائے جو آپ دے شان دے لائق ہے، اور وہ مقام اونی دیر تک اسی اللہ رب العزت نو نہیں دے سکتے جب تک پوری بصیرت اور دل دی گہرائی دے نال کلمہ شہادت دا اقرار نہ کیتا جائے۔ اور سب تو پہلے کلمہ شہادت دیاں بھی ایویں شرطاں نے جویں دوسریاں عبادتاں دے واسطے شرطاں نے، اور جب تک کوئی آدمی انہاں شرطاں نو پورا نہ کرے اونی دیر تک اندے کلمے دا اعتبار نہیں، اور اسلام دے او فوائد و ثمرات اور برکات جو ایک مسلمان نو ملنیاں چاہیے نے اونی دیر تک وہ فائدے او ثمرات اور برکتاں حاصل نہیں کر سکتا جب تک وہ کلمے دیاں شرطاں پوریاں نہ کرے۔ ساڈے معاشرے دے اندر بس ماں دی گود اندر سانو کلمہ مل گیا، مسجد اندر آئے چند دن اور کلمہ سیکھ لیا، زبان دی حد تک کلمے دے الفاظ نو رٹ لیا، نہ کلمے دے مفہوم دا پتہ، نہ کلمے دے معنی دا پتہ، اور کلمہ جس بات دا تقاضا کردا ہے نہ انہاں تقاضیاں دا علم، اور نہ ہی کوئی کلمے دے مفہوم نو کلمے دے معنی نو سیکھنا اور اس دے تقاضیاں نو پورا کرنا کوئی محسوس کرتا ہے۔ حالانکہ تمام عبادات دی طرح کلمے دیاں بھی شرطاں نے۔ نماز دے واسطے وضو شرط ہے، فرضی روزے دے واسطے رات نو نیت کرنی فرض ہے، حج اور عمرے دے واسطے احرام بننا شرط ہے۔ اگر وضو نہیں تو نماز نہیں، اگر فرضی روزے دی رات نو نیت نہیں تو روزہ نہیں، اگر حج اور عمرے واسطے احرام نہیں بنیا تو حج اور عمرہ نہیں۔ اسی طرح اگر کوئی آدمی صرف زبان دے وچوں کلمہ ادا کردا ہے، کلمے دے الفاظ رٹے رٹائے بولدا ہے، کلمے دے تقاضے پورے نہیں کردا، کلمے دیاں شرطاں دا اس نو علم نہیں، تو ایسا انسان دائرہ اسلام دے اندر پورے دا پورا داخل نہیں دا۔ کلمے دیاں 7 شرطاں نے جنہ دا ہر ایک مسلمان نو علم ہونا ضروری ہے،
اور ایک کلمہ پڑھنے والے دے واسطے نہ 7 شرطاں دا پورا کرنا بھی لازم ہے. بڑے بڑے انہاں 7 شرطاں تو خالی نے، علم ہی نہیں کہ اس کلمے دیاں شرطاں کی نے اور یہ شرطاں ساڑے کو کس کس بات دا تقاضا کر رہی ہیں. بس کلمہ سیکھ لیا اتنا ہی کافی سمجھا ہے. کلمے دے کو آدمی مستفید ہوئے گا، وہی فائدہ اٹھائے گا جو کلمے دیاں انہاں 7 شرطاں نو پورا کرنے والا، انہاں 7 شرطوں تے قائم اور دائم رہنے والا. فَإِنَّهُ لَمْ يَنْتَفَعْ قَائِلُهَا بِالنُّطْقِ إِلَّا حَيْثُ يَسْتَكْمِلُهَا. جب تک کلمہ پڑھنے والا انہاں 7 شرطاں نو پورا نہیں کرے گا انی دیر تکر صرف زبان وچوں کلمہ بولنا ان دے واسطے کافی نہیں دا، انہوں فائدہ نہیں پہنچائے گا. وہ 7 شرطاں کیڑیاں نے؟ آج دے خطبے دے اندر جتنا وقت ملیا انہاں شرطاں دا ذکر تواڈے سامنے کراں گا اور انہاں شرطاں نو اپنے دل و دماغ دے اندر بٹھانا ہے. اے نہیں بس جتنی دیر سنو انی دیر یاد رہن، جو ہی جمعہ پڑھیا جائے کپڑے چاڑ کے اتھے دیاں اتھے ہی شرطاں رکھ کے ویلے کرانو ٹر جاؤ، بلکہ خود بھی یاد کرو انہاں شرطاں نو، اپنے بچوں نو بھی انہاں شرطاں نو یاد کرواؤ تاکہ سانو پتہ چلے کہ کلمہ ساڑے کولو کس بات دا تقاضا کردا ہے. کسے نے انہاں شرطاں نو 2 مصریاں دے اندر بیان کیتا ہے. لکھن والے نے لکھیا ہے العلم والیقین والقبول، العلم والیقین والقبول والانقیاد فدری ما اقول والصدق والاخلاص والمحبہ وفق اللہ لما احب. اس 7 شرطاں کلمے دیاں نے، علم دا ہونا، یقین دا ہونا، کلمے نو دل و جان دے نال قبول کرنا، اللہ دے حکماں دے سامنے سر جھکا دینا، سچائی دا ہونا، اخلاص دا ہونا اور 7ویں شرط محبت دا ہونا. اس 7 شرطاں کلمے دیاں نے جنہاں دا ہر ایک مسلمان نو علم ہونا ضروری ہے. ہر ایک مسلمان نو اے شرطاں یاد کر کے اندے تقاضے بھی پورے کرنے چاہیے نے. پہلی شرط جو بیان فرمائی العلم، کلمہ جو بندہ پڑھدا ہے انہوں علم ہونا چاہیے. اکثر و بیشتر تو کلمہ پڑھنے والے ایسے نظر آن گے جنہاں نو صحیح الفاظ بھی کلمے دی عربی اندر ادا کرنے نہیں آندے، اور پھر اس تو زیادہ تعداد اندر وہ لوگ نظر آن گے جنہاں نو کلمہ عربی تو آندا ہے لیکن کلمے دے معنی و مفہوم دا ہی پتہ کوئی نہیں کہ کلمے دا معنی کی ہے. اس لیے تو آج مسلمان دین تو دور ہوندے جا رہے ہیں، اپنے خالق و مالک نو بھولدے جا رہے ہیں. اللہ مالک الملک نو چھڈ کے آج در در دیاں ٹھوکراں کھا رہے ہیں. اور جس خالق نے پیدا کیتا، جس مالک نے ہر طرح دیاں نعمتاں نوازیا، جس ذات نے انواع و اقسام دیاں نعمتاں عطا کیتیاں، ان دی عبادت کرنے دی بجائے غیراں دی عبادت کر رہے ہیں. پہلی چیز العلم، علم دا ہونا ضروری ہے. اور اللہ نے قرآن دے اندر فرمایا، اللہ پاک قرآن حکیم اندر فرما دینے فَعَالَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، چنگی طرح جان لو اللہ تو علاوہ کوئی معبود برحق نہیں. فَعَالَمْ، تو انہوں اس بات دا علم ہونا چاہیے، یہ بات اچھی طرح توڑے ذہنہ دے اندر پیوست ہونی چاہیے، یہ بات چنگی طرح تو انہوں ذہن نشین ہونی چاہیے. انہو
لا الہ الا اللہ، اللہ تو علاوہ کوئی معبود برحق نہیں۔ لا نے ہر چیز دی نفی کر دی تھی، نہیں کوئی زمین بنانے والا، نہیں کوئی آسمان بنانے والا، نہیں کوئی آسمان نو چند سورج ستارے نال مزین کرنے والا، نہیں کوئی زمین دا سینہ چیر کے ندیاں نالے دریا سمندر بہانے والا، نہیں کوئی زمین دے وچوں انواع و اقسام دے پھل پھل درخت پودے پیدا کرنے والا، نہیں کوئی اس زمین تے چلن والے انسان تے جانور پیدا کرنے والا، نہیں کوئی فضا دے اندر اڑنے والے پرندے پیدا کرنے والا، نہیں کوئی کائنات دا نظام چلانے والا، نہیں کوئی دن نو رات اندر تبدیل کرنے والا، نہیں کوئی رات نو دن اندر تبدیل کرنے والا، نہیں کوئی عزت دینے والا، نہیں کوئی ذلت دینے والا، نہیں کوئی نفع دینے والا، نہیں کوئی نقصان پہنچانے والا، نہیں کوئی ڈوبیاں تارنے والا، نہیں بیماراں نو تندرستیاں دینے والا، الا اللہ، مگر ایک کوئی اللہ، انہاں دا نظام چلانے والا ایک کوئی اللہ ہے، زمین بنانے والا بھی اللہ، آسمان نو تھما تو بغیر کھڑا کرنے والا بھی اللہ، آسمان نو چند سورج ستاریاں دے نال مزین کرنے والا بھی اللہ، زمین دا سینہ چیر کے زمین دے ندیاں نالے دریا سمندر بہانے والا بھی اللہ، زمین دا بیلنس قائم کرنے واسطے پہاڑاں دیاں میخاں لان والا بھی اللہ، انساناں نو پیدا کرنے والا بھی اللہ، حیواناں نو پیدا کرنے والا بھی اللہ، اللہ اللہ جنات نو پیدا کرنے والا بھی اللہ، فرشتیاں نو پیدا کرنے والا بھی اللہ، ساری کائنات دا نظام چلانے والا بھی اللہ، نفع تے نقصان دا مالک بھی اللہ، عزت تے ذلت دینے والا بھی اللہ، بیماریاں تے صحتاں دینے والا بھی اللہ، بیٹیاں بیٹے دینے والا بھی اللہ، اللہ اللہ، وفعال لما یرید علی کل شیء قدیر، اگر سب کچھ کرنے والی ذات اللہ دی تو عبادت دا حقدار تے مستحق بھی ایک کوئی اللہ ہے، اس لیے اللہ پاک فرما رہے ہیں فَعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ، اور لوگوں چنگی طرح جان لو کلمہ پڑھنے والے ہو کہ اللہ تو علاوہ کوئی معبود برحق نہیں، اللہ تو علاوہ کوئی عبادت دے لائق نہیں، اللہ تو علاوہ کوئی ایسی ہستی نہیں جن دے سامنے جبیں جھکائی جائے، اللہ تو علاوہ کوئی ایسی ہستی نہیں جن دے سامنے سجدہ ریز ہویا جائے، اللہ تو علاوہ کوئی ایسی شخصیت نہیں جن دی درگاہ تے جا کے متھا ٹیکیا جائے، اللہ تو علاوہ کوئی ایسی ہستی تے بستی نہیں جن دے نا دی نظر و نیاز دیتی جائے، الا اللہ، ایک کوئی اللہ ہے جڑا عبادت دا حقدار، عبادت کیتی جائے تو اوندی، اللہ اکبر، اللہ صدقہ خیرات منت چڑھاوا دیتا جائے تو اللہ دے نام دا، جبیں جھکائی جائے تو اللہ دے سامنے، دعا واسطے ہاتھ اٹھائے جان تو اللہ دے سامنے، قیام کیتا جائے تو اللہ دے واسطے، رکوع کیتا جائے تو اللہ دے واسطے، سجدہ کیتا جائے تو اللہ دے واسطے، وَفَعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ، اللہ فرماندے نے تانوں چنگی طرح اس بات دا علم ہونا چاہیے میرے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں، سب تو پہلی چیز علم ہے، کلمہ پڑھنے والے نو علم ہونا چاہیے، بنیادی شرط کلمے دی، اسی کلمے نو معمولی سمجھے، حالانکہ امام بخاری رحمہ اللہ نے اپنی صحیح البخاری دی اندر کتاب العلم دی اندر ایک باب قائم باقاعدہ کیتا ہے، اور اس باب دا امام بخاری رحمہ اللہ نے جو عنوان بنیا ہے اس عنوان دے اندر ایسے شرط دا تذکرہ بیان کیتا ہے کہ قول اور عمل تو پہلے علم دا ہونا ضروری ہے، قول کہندے نے بولنا، عمل ہوندہ اپنے جسم دے ذریعے کوئی عمل کرنا،
قول اور عمل تو پہلے علم دا ہونا ضروری ہے. بغیر علم تو آکھے ہوئے قول، بولے ہوئے قول، بولی ہوئی بات اور کیتے ہوئے عمل دا شریعت دے اندر کوئی اعتبار نہیں دا. علم ہونا ضروری ہے. العلم قبل القول والعمل، بولنے تو پہلے، قول تو پہلے اور عمل کرنے تو پہلے علم دا ہونا ضروری ہے. طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمات، علم دا حاصل کرنا ہر ایک مسلمان مرد تے عورت دے واسطے ضروری ہے. اسی دنیا دیاں باتاں سیکھن واسطے بہت کچھ کرنے ہاں، دنیا دے علوم حاصل کرنے واسطے در در دیاں ٹھوکراں کھانے ہاں. اگر نہیں سیکھنا پسند کر دے تو اللہ دے دین نو سیکھنا پسند نہیں کرتے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے ایک صحابی حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ، بڑے پیارے صحابی نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے. مسئلے دا علم سی، لیکن جڑے الفاظ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان مبارک وچوں بولے، صحابی نو الفاظ بھول گئے، حدیث بھول گئی. بڑی پریشانی. دل نو ایک کوئی ٹانگ لگی ہے کہ کدے اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی حدیث جو آپ نے بیان کی سی سنن تو پہلے پہلے کدے موت نہ آ جائے. پتا چلیا کہ شام دے دار الحکومت دمشق دے اندر حضرت عبداللہ بن اونیس رضی اللہ تعالی عنہ نے انہاں نو حدیث و یاد ہے. گئے گھوڑا خریدیا ایک حدیث سیکھن واسطے، ایک حدیث سنن واسطے گھوڑا خریدیا. مدینہ منورہ تو چلے. اس وقت انیاں سہولتاں تے انہی آرام نہیں سی جو موجودہ دور دے اندر نے. سفر دیا مصیبتوں، سفر دی مشکلات، پریشانیاں ساریاں دا سامنا کردے چلے گئے، سفر طے کردے چلے گئے. حتیٰ کہ کھانے واسطے کوئی چیز میسر نہ آئی تو درختاں دے پتے کھا کھا کے سفر کرتے جا رہے ہیں. سفر طے کر کے شام دے دار الحکومت دمشق اندر پہنچے. حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی کا دروازہ کھڑکایا. آواز آئی کون؟ فرمایا میں جابر. حضرت عبداللہ نے پوچھا جابر عبداللہ دا بیٹا؟ فرمایا ہاں میں عبداللہ جابر بن عبداللہ. جلدی نال باہر آئے، ملے، سلام دعا ہوئی. فرمایا جابر اتنا لمبا سفر کیویں کیتا ہی؟ کہندا مسئلہ آئے پر جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم دا فرمان ہے وہ میرے ذہن وچوں نکل گیا ہے. میں نے پتا چلیا ہے کہ وہ الفاظ جو نبی پاک دی زبان مبارک وچوں نکلے سی وہ تینوں یاد نے، میں سننے واسطے تیرے کول آیا ہوں. اور میں نے اس بات کا ڈر سی کہ کیتے الفاظ سنن تو پہلے میں نے موت نہ آ جائے. صحابی نے جلدی نال نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی حدیث سنائی. حضرت جابر نے سنی، سن کے ٹرن لگے. حضرت عبداللہ کہندے جابر ٹھہر جا، اتنا لمبا سفر طے کر کے آئے، کئی دن تینوں لگ گئے نے، بہ کھانا کھا کے جائیں، آرام کر، پانی پی لے. فرمایا نہیں، جو ذوق سی، جو شوق سی، جو لگن سی، جس مقصد واسطے میں کرو چلیا سا اللہ نے وہ مقصد پورا کر دیتا ہے. کھان پین واسطے بہ گیا تو میرے آنے دا مقصد ہی فوت ہو جائے گا. العلم، علم دا ہونا ضروری ہے. اسی تو اللہ دی معرفت حاصل کرنے کی کوشش ہی نہیں کی تھی. باپ مسلمان، دادا پردادا مسلمان ہے، بس میں بھی مسلمان ہوں. جرمنی دا ایک مفکر جس دا نام مسٹر رابرٹ برنٹ ہے، عیسائی خاندان نال تعلق رکھتا ہے. اس دا واقعہ انج ہے، عمر 10 سال ہو گئی، ماں باپ نے چرچ دے اندر، عیسائیاں دے چرچ اندر داخل کروا دیتا.
ہن چرچ اندر عیسائیت دی تعلیم حاصل کر رہا ہے، اے انگریز عیسائی اپنے مذہب دی تعلیم حاصل کر رہا ہے۔ ایک دن پادری کہندا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام اور روح اے بھی خدا نے، اللہ اکبر، مریم بھی خدا، عیسیٰ بھی خدا، روح القدس بھی خدا ہے، اور یہ تین خدا دیاں صورتاں نے، اللہ اللہ اللہ۔ اے ہن سوچنا شروع کر دیندا ہے، ایک ایک ہوندا ہے، تین تین ہوندے نے، عیسیٰ بھی اگر خدا، مریم بھی خدا، روح القدس بھی خدا اور خدا بھی خدا، اے کیویں خدا ہو سکدے نے؟ اللہ تے اکو ہی ہے، دو نہیں ہو سکدے۔ کہندا ہے ذہن تسلیم نہیں کرتا۔ ایک اماں جی چرخہ چلا رہی سی، چرخہ چلا رہی ہے، سوتر کت رہی ہے، کسی اللہ والے دا گزر ہویا، ساری عمر مال نو پٹھے ہی پائی گئے ہاں، زمیندارہ کیتی گئے، اللہ دی معرفت ہی حاصل نہیں کیتی کہ اللہ کون ہے۔ اماں چرخہ چلا رہی ہے، آنے والا کو اللہ والا آیا، کہندا اماں جی ساری عمر سوتر ہی کتی گئی ہے کہ انہوں بھی پہچانیا ہی جنہیں تینوں پیدا کیتا ہے۔ اماں کی کہندی ہے؟ کہندی مینوں اسے چرخے نے دسیا ہے کہ میرا کو مالک تے خالق بھی ہے گا۔ کہندا کیویں؟ اماں کہندی ہے چرخہ ادو چلدا ہے جدوں میں چلانی ہاں، جدوں میں نہ چلاواں ادو نہیں چلدا۔ ایڈا کوئی چرخہ میرے چلاون تو بغیر نہیں چلتا تو کائنات دا اینا لمبا چوڑا نظام کسے چلان والے تو بغیر کیویں چل سکتا ہے؟ کہنے والا کہندا ہے تے تو پہچان لیا، پر اے دس کے اللہ کنے نے؟ کہندی اے بھی میرے چرخے نے دسیا ہے، میں کلی بہ کے چلانی ہاں، چرخہ صحیح چلدا ہے، سوتر صحیح کتیا جاندا ہے، جے کو ہور آ کے نال بہ جاوے میں ادھر چلاواں گی وہ ادھر چلاوے گی، سوتر ٹوٹ جائے گا، سوتر نہیں کتیچے گا۔ اگر ایک تو علاوہ دو رب ہوندے تو کائنات دا نظام ہی نہیں چل سکتا سی۔ ایک اماں نے رب نو چرخے تو پہچانیا، اسی نہیں پہچانیا تو رب کائنات نو نہیں پہچانیا۔ فَعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ، میرا رب اعلان کر رہے ہیں کہ لوگوں چنگی طرح بات اپنے دل و دماغ دے اندر بٹھا لو کہ تواڈے سارے دا الہ تے معبود ایک ہی ہے، وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ۔ دوسرا جو سبق پڑھایا گیا چرچ دے اندر عیسائیت دا کہ عیسیٰ علیہ السلام نو سولی تے لٹکا دیتا گیا ہے، اور عیسیٰ علیہ السلام نے قربانی کیوں دیتی ہے کہ جننے بھی میرے پیروکار پہلے گزر گئے نے یا بعد اندر آن والے نے وہ جویں مرضی زندگی گزارن، میں کفارہ دے چلیا وہ سارے جنتی۔ رابرٹ دی سمجھ اندر یہ بھی بات نہ آئی کہ اللہ اتنی بے انصافی نہیں کر سکتا کہ لوگ دے پیروکار شراباں پین، زناکاریاں کرن، چوریاں کرن، ان دی نافرمانی کرن، وہ تو جنت اندر چلے جان اور اپنے پیغمبر نو، اپنے رسول نو جو برگزیدہ ہستی ہوندی ہے، جو بڑی نیک شخصیت ہوندی ہے، انہوں بے گناہ سولی تے لٹکا دے۔ اللہ یہ نہیں کر سکتا۔ ساڈا مسلمانوں کا بھی یہ نظریہ ہے، فلاں پیر صاحب دا میں مرید ہویا، نمازاں دی کیڑی لوڑ ہے، روزیاں دی کیڑی لوڑ ہے، قیامت دا دن پیر صاحب دے جھنڈے تھلے ہوواں گے، آپے باہوں پھڑ کے جنت اندر لے جائے گا۔ اور کئیاں کیا بھی ہے، پولیس رات تو نہ ڈریا جے، اتنے میں کھڑا ہوا گا میرے مرید جی، میں تینوں باہوں پھڑ کے پولیس رات تو گزار دیواں گا۔ اور لوگوں نے ذہن ایسے بنائے نے کہ اللہ نو چھڑ کے پیراں نو ہی پوجنا شروع کر دیتا ہوں۔ یہ انگریز کہندا ہے دوسرا بھی مینوں انہاں دا جو پڑھایا گیا سبق سی پسند نہ آیا، اور اللہ پاک نو تلاش کرنا شروع کر دیتا ہوں، کائنات بنانے والا کون ہے اور کنے نے، کائنات کا نظام چلانے والا کون ہے، بیٹے بیٹیاں دینے والا کون ہے۔ اللہ خلا تلاش کرتا رہا، اپنی کتاباں انجیل بھی پڑھی، اپنی دوسریاں کتاباں کا مطالعہ بھی کرنا شروع کر دینا ہے، بدھ متیاں کتاباں بھی پڑھنیاں شروع کر دینا ہے، لیکن اللہ پاک دی معرفت والا علم نصیب نہ آیا۔ پڑھدیا پڑھدیا 14 سال گزر گئے، ہار کے تھک کے بہ جاندا ہے نا امید ہو کے کہ میں اپنے مالک نو نہیں پہچان سکدا۔
14 سال تلاش کرتا رہا. اسی تے ایک دن بھی کلمے دا معنی سیکھن واسطے نہیں دین واسطے تیار. 14 سال گزرے. جرمنی دی ایک جہاز دا کپتان آیا اور آ کے کہندا ہے کہ میں تیرے واسطے ایک چیز لے کے آیا, پڑھے گا حیران ہو جائے گا. یہ عرب ملکاں دے اندر جاندا سی, جہاز لے کے سامان لیاونا لجانا, بحری جہاز چلاندا سی. کی لے کے آیا؟ سورہ اخلاص لے کے آیا, جن دے اندر ترجمہ انگلش دے نال لکھیا ہویا سی. ہونے پڑھ دیں قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. جدوں نے سورہ اخلاص پڑھی, سورہ اخلاص دا ترجمہ پڑھیا, کہندا میں حیران ہو گیا جس ذات نو لبدیا 14 سال گزر گئے, کسی کتاب اندر دا تعارف پورے دا پورا نہیں ملیا. وہ ایک چھوٹی جی قرآن دی سورت اندر, قرآن حکیم دی چھوٹی جی سورہ اخلاص دے وچوں مینوں میرے مالک دا تعارف مل گیا, پہچان ہو گئی. مزید جستجو کی تھی اور کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا. 14 سال ریسرچ کردا رہا اپنے خالق و مالک نو پہچانن واسطے. اور سورہ اخلاص نو سورہ توحید بھی کیا جاندہ ہے. اور اس سورت نو جڑا بندہ ایک واری پڑھ لے اللہ 10 پاریاں دا ثواب عطا فرما دیندے نے. 3 واری بندہ پڑھ لے اللہ پورے قرآن دا ثواب عطا فرما دیندے نے. 10 واری پڑھ لے اللہ جنت اندر محل بنا دیندے نے. ایڈی کوئی نکی جی سورت نو اللہ نے شان تے مقام کیوں دیتا ہے؟ اس سورت دے اندر اللہ نے اپنی توحید بیان فرمائی ہے, اس لیے اللہ نے اس سورت نو مقام تے شان بھی انوکھا عطا فرمایا ہے. قرآن حکیم اندر ایک ایت ہوئی ہے جنہوں اللہ پاک نے قرآن حکیم دیاں ساریاں ایتاں دی سردار ایت بنایا ہے. اللہ پاک نے جس ایت نو قرآن حکیم دیاں ساریاں ایتاں دے نالوں عظمت والی بنایا ہے, وہ ایت جڑا بندہ ہر فرضی نماز تو بعد پڑھ لیندا ہے, ایڈی طاقت والی ایت مبارکہ ہے, ایڈی عظمت والی ایت مبارکہ ہے جڑا ہر فرضی نماز تو بعد پڑھدا ہے. اے ایت مبارکہ دی وجہ تو کل قیامت والے جہنم دی آگ کرو بچ جائے گا. دنیا اندر پڑے گا شریر جنات کرو بچ جائے گا. وہ ایت کیڑی ایت الکرسی ہے. اللہ پاک نے اس ایت مبارکہ نو شان کیوں دیتا ہے؟ اس لیے دیتا ہے اندے اندر بھی اللہ پاک نے اپنی خالص توحید نو بیان فرمایا ہے. کدی ایت الکرسی اور سورہ اخلاص دا ترجمہ بھی پڑھ کے دیکھو کہ مالک کائنات نے کی فرمایا ہے. پہلی شرط جو کلمے دی ہے علم. کلمہ پڑھنے والے نو علم ہونا چاہیے میں پڑھ کی رہا ہوں, کلمے دا معنی کی, اندا مفہوم کی ہے, اور جو مفہوم اور جو معنی میں اپنی زبان جو ادا کر رہا ہوں یہ میرے کو کس بات دا تقاضا کر رہے ہیں. کلمہ تقاضا کر رہا ہے ایک ذات واحد عبادت کے لائق, زبان اور دل کی حاجت کے لائق, اسی کے فرما اطاعت کے لائق, اسی کے فرما خدمت کے لائق. لگاؤ تو لو اپنی اسی سے لگاؤ, جھکاؤ تو سر اپنا اسی کے آگے جھکاؤ. شرکت سے مبرم ہے اس کی خدائی, نہیں اس کے آگے کسی کی بڑائی. اللہ پاک فرما رہے فعلم انہ لا الہ الا اللہ. اور کلمہ پڑھنے والے اچھی طرح بات سے نشین کر لو, تمہیں اس بات کا علم ہونا چاہیے, چنگی طرح بات جان لو کہ اللہ تو علاوہ کوئی معبود بر حق نہیں دو. اور اللہ پاک نے کون مقام تے فرمایا ہے؟ اللہ پاک فرماتے نے شاہد اللہ انہ لا الہ الا ہو والملائکۃ
الملائکۃ وَأُولُو الْعِلْمِ قَائِمًا بِالْقِسْطِ أَنَّ بِالْقِسْطِ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ۔ اللہ پاک فرماتے ہیں شاہد اللہ، سب تو پہلے اپنی توحید دی گواہی خود اللہ ذوالجلال نے دی تھی۔ اللہ اکبر، اللہ توحید خالص دی گواہی خود اللہ پاک دے رہے نے۔ والملائکۃ، اللہ دے فرشتے بھی اسے بات دی گواہی دیندے نے۔ وَأُولُو الْعِلْمِ، اللہ اور اہل علم بھی اسے بات دی گواہی دیندے نے۔ قائمًا بالقسط، نظام عدل نو قائم اللہ پاک نے کیتا ہویا۔ لا الہ الا، اللہ تو علاوہ کوئی معبود نہیں۔ هو العزیز الحکیم، وہ ہر چیز تے غالب حکمت والا۔ اللہ پاک نے کار مقام تے بیان فرمایا جڑے بغیر علم تو کلمہ پڑھنے والے نے، اللہ خلا انہاں دے کلمے دا اعتبار نہیں۔ فرمایا والا یملک الذین یدعون من دونہ، ولا یملک الذین یدعون من دونہ الشفاعہ۔ اللہ پاک فرماندے نے جڑے اللہ تو علاوہ غیراں نو پکارنے والے، اللہ نو چھڑ کے مصیبت اندر غیراں دے در دا کنڈا کھٹکانے والے، اپنے ہاتھ غیراں دے اگے پھیلانے والے، غیراں دے اگے اپنی جبیناں جھکانے والے، اللہ پاک فرماندے نے انہاں دی ہرگز سفارش نہیں کر سکن گے، کیونکہ لا یملکون، اے انہاں دی سفارش دا کوئی اختیار ہی نہیں رکھدے۔ اج جنہاں دے نال امیداں لا کے بیٹھے نے، فلاں مصیبت اندر میرے کم آئے گا، فلاں میریاں بیماریاں دور کر دے گا، فلاں میرے دکھ دور کر دے گا، فلاں میرے بگڑے حالات سوار دے گا، فلاں میرا قبر اندر کم آ جائے گا، فلاں میری قیامت والے دن نجات دا سبب بن جائے گا۔ میرے رب نے دو ٹوک اعلان کیتا، لا ولا یملک، فرمایا انہاں نو تے کسے قسم دا کوئی اختیار ہی کوئی نہیں دا، الا من شہد بالحق وہم یعلمون، جڑا حق دی گواہی دے گا اور وہ جاندا ہے اون دے کام ہی حق آئے گا، سچ آئے گا۔ حق تو مراد کلمہ توحید لا الہ الا اللہ۔ فرمایا جڑا حق دی گواہی دے گا علم دے باوجود، علم آن تو بعد، جانن تو بعد، کلمے دے معنی مفہوم نو سمجھدا ہے، قیامت نو کم آئے گا تو کلمہ ہی اندے کم آئے گا۔ شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ نے اپنی تفسیر سعدی دے اندر فرمایا جے شخص نے زبان دے نال گواہی دیتی، دل دے نال اقرار کیتا اور قرآن اور کلمے دے معنی اور مفہوم دا علم حاصل کیتا، قیامت دا دن ہوئے گا ایک کلمہ اس بندے دا سفارشی بن جائے گا، بشرطے کہ اس کلمے دے معنی مفہوم نو سمجھو تے عمل کرو، نرا توتے دی طرح رٹی نہ جاؤ۔ کئی بیچارے جلیاں پا پا کے بے ہوش ہو جاندے نے پر شرک پھر بھی زندگی وچوں نہیں نکلدا، کیونکہ کلمے دے معنی تے غور و فکر نہیں کیتا۔ دوسری جو شرط کلمے دی ہے العلم والیقین، دوسری کلمے دی شرط ہے یقین دا ہونا۔ کلمہ جو پڑھیا پورے یقین دے نال پڑھے، پورے وثوق دے نال پڑھے، کلمے تے پورا یقین ہونا چاہیے، کلمے تے پورا وثوق ہونا چاہیے، اور دل دے اطمینان اور مکمل اعتماد دے نال اس کلمے نو قبول کرے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تملک العرب والعجم، لوگو لا الہ الا اللہ پڑھ لو، اس کلمے دی برکت دے نال اللہ عرب و عجم دیاں بادشاہیاں عطا کر دے گا۔ اینا بچوں دفع کرو، کی بنائی کھڑے نے، کو پوڑی والو جا کے پرا پجا کے آؤ۔ اس کلمے دی برکت دی وجہ تو فرمایا کہ اللہ عرب و عجم تے تہاڈی حکومت قائم کر دے گا۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی عنہم اجمعین اس کلمے اتے اتنا بھروسہ
اتنا اعتماد، اتنا یقین سی کہ کلمے نو لے کے اٹھے اور حضرت عمر فاروق دے دور دے اندر 22 لاکھ مربع میل تک حکومت کر لئی۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ دے دور حکومت اندر کابل تو لے کے مراکش تک مسلمانہ دی حکومت سی، اینی لمبی چوڑی۔ اور خلیفہ ہارون الرشید رحمت اللہ علیہ دے دور دے اندر ایک دفعہ بدل گجیا، بارش نہ ہوئی تو فرمایا بدل جنہ گجنا ہی گج، ایتھے می نہیں پیا تو نہ پوے کی ہویا، جتے بھی برسے گا آمدنی تے ایتھے ہی آئے گی۔ اینی لمبی چوڑی سلطنت۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا صحابی حضرت عقبہ رضی اللہ تعالی کوڑے تے بیٹھے نے اور کوڑا دڑاندیا سمندر دے کنارے کھڑے ہو کے کہندے نے اللہ اگر میں نے پتہ چل جائے کہ سمندر تو پار بھی کوئی تیری مخلوق رہندی ہے، میں سمندر دا چینا سینہ چیر کے اتھے بھی تیری توحید پہنچا دیواں۔ انہاں نوں کلمے تے اعتماد سی، کلمے تے بھروسہ سی۔ آج سانو کلمہ توحید اعتماد نہیں، بھروسہ نہیں، یقین نہیں، ایتھوں اتا کلمہ پڑھیا ہے۔ ورنہ کلمے اندر تو اللہ نے بڑے بڑے خزانے پوشیدہ رکھے نے۔ یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، فرمایا لوگوں کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھ لو کامیاب ہو جاؤ گے۔ کامیابی دا راز کلمے اندر، دنیا تے حکومتہ کرنے دا راز کلمے اندر۔ کل قیامت نجات اسے کلمے دی وجہ تو ہوئے گی، اور اسے کلمے دی وجہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی شفاعت نصیب ہوئے گی۔ پر اسی کلمہ تو پڑھیا ہے، دلوں کلمہ نہیں پڑھیا۔ دوسری شرط کلمے دا یقین، اور کلمے تے یقین ہونا چاہیے، پورا اعتماد اور بھروسہ ہونا چاہیے، اور یقین اینا ہونا چاہیے کہ ذرا برابر بھی دل اندر شک نہیں ہونا چاہیے۔ اگر شک آ گیا معمولی جا بھی تو اس بندے دا کلمہ، اس دا ایمان مکمل نہیں۔ اللہ نے منافقین دیاں جو صفتوں قرآن اندر بیان فرمائیاں نے، انہاں صفتاں وچ ایک یہ بھی صفت ہے کہ وہ تردد دے اندر، شک دے اندر مبتلا نے۔ حالانکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے پیچھے نماز پڑھ دے سی، کلمہ بھی پڑھ دے سی۔ مسجد نبوی جتے ایک نماز پڑھی جائے 1000 نماز دا ثواب اللہ عطا کرے، اور پھر نماز کندے پیچھے پڑھ رہے ہیں؟ نبیاں دے امام، اللہ دے آخر الزمان پیغمبر، ساقی کوثر شافی معاشر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے پیچھے۔ اس تو بڑی سعادت کو ہو سکتی؟ سرزمین مدینے دی اور مسجد میرے مصطفیٰ دی مسجد نبوی، جے جگہ تے نماز پڑھ رہے ہیں، روزہ تم من ریاض الجنہ والا حصہ، جنت دے ٹکڑیاں دے وچوں جنت دا ایک ٹکڑا، اور نماز جس ہستی پیچھے پڑھی جا رہی، اللہ دا آخری پیغمبر، اللہ دا آخری رسول ہے۔ نماز بھی پڑھ دے سن، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے محبت دا دعویٰ بھی بڑے کر دے سی، لیکن کلمے تے یقین نہیں سی، شک دے اندر مبتلا سن، شک سی۔ اللہ نے انہاں دا ذکر قرآن دے اندر کیتا ہے، فرمایا انما یستاذنک الذین لا یؤمنون، انما یستاذنک الذین لا یؤمنون باللہ والیوم الآخر وارتابت قلوبهم فهم فی ریبهم یترددون۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کر دیتا لوگوں تبوک دی جنگ واسطے جانا ہے، تبوک دے علاقے دی طرف جانا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کر دیتا سفر بھی بڑا دور دراز دا ہے، موسم بھی بڑا سخت گرمی دا ہے، فصل بھی پک کے تیار ہو چکی ہے، لیکن میرے نبی دا آرڈر آ گیا، میرے نبی دا فیصلہ آ گیا، مومن جلدی جلدی تیاریاں کر رہے ہیں، لیکن نبی پاک دے پیچھے منافق جو کلمہ پڑھنے والے
محبت دا اتو تو دم بھرنے والے مر مٹنے دا اعلان کرنے والے جدو انہاں نے اعلان سنیا آئے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دی خدمت دے اندر اور آ کے کہندے نے سونے سفر بڑا دور دراز دا ہے اسی تواڈے نال اوتھے چلے گئے پیچھے گھر دا کی بنے گا ساڈا تے گھر کلا ہے بال بچے نو کون سنبھالے گا گھراں دی حفاظت کون کرے گا طرح طرح دے ہیلے بہانے کرنے شروع کر دیتے اللہ پاک نے انہاں دے اس ہیلے بہانے نو منافقت دی نشانی قرار دے کے قرآن دی زینت بنایا فرمایا انما یستعذنک الذین لا یؤمنون باللہ والیوم الاخر اے میرے محبوب پیغمبر آ جڑے تیرے کول اجازت لین واسطے آئے نے اے بدبخت نے جنہاں دا نہ اللہ تے ایمان ہے نہ قیامت دے دن تے ایمان ہے ہن دیکھو ذرا انہاں والے بھی اور اپنے اپنے گریبان چ بھی چاتی مار کے دیکھو کہ اسی کسی اس زمرے چ تے نہیں آ رہے اذان ہو جائے اسی مسجد چ آن واسطے تیار نہیں انہاں تے اللہ دا رسول ہزارہ میل دور تبوک دے علاقے دی طرف لے جا رہا سی اسی تے مسجد چ آن واسطے اللہ دے رسول دا حکم مان کے آن واسطے تیار نہیں اور پکے ٹھکے مسلمان سانو کلمے تے پھر یقین نہیں سی تردد دے اندر شک دے اندر مبتلا منافقین نے اجازت منگی اللہ پاک نے فرمایا میرے محبوب جڑے تیرے کول اجازت لین واسطے آئے نے نہ انہاں دا اللہ تے نہ قیامت دے دن تے ایمان ورتابت قلوبہم انہاں دے دلاں دے اندر شک انہاں دے دلاں دے اندر شبے پے چکے نے اللہ پاک فرماندے نے فہم فی ریبہم یترددون اے اپنے شبے دی وجہ تو ہی اللہ کو اللہ انہاں دے دل اندر دو شکوک و شبہات پیدا ہو چکے ہیں ان دی وجہ تو یہ لوگ تردد دے اندر مبتلا ہو چکے ہیں اگر ایمان والے ہوں دے اللہ کو اللہ شک تے شبہ نہ کر دے میرے نبی دے ایسے ایسے صحابی بھی سی بڑے بڑے غریب صحابہ جنہاں کو سفر طے کرنے واسطے سواریاں موجود نہیں سی نہ کوئی لڑن واسطے ہتھیار موجود سی میرے نبی کول آئے کہندے سونے تہاڈا آرڈر ساڈے واسطے لوہے دا گارڈر اللہ دے نبی جی تسی حکم فرمایا اسی جان واسطے تیار ہاں پر سونیا ساڈے کول سواریاں کوئی نہیں ساڈے کول لڑن واسطے ہتھیار کوئی نہیں تہاڈا حکم سر متھے تے سونیا اسی جان واسطے تیار ہاں میرے نبی نے فرمایا میرے صحابہ میرے کول سواریاں کوئی نہیں سفر تو بغیر اتنا لمبا سفر کیویں طے ہوئے گا اے جدوں میرے نبی دی بارگاہ وچوں جا رہے نے تے روندے جا رہے نے اللہ ساڈے کول بھی سواریاں ہوندیاں اللہ ساڈے کول بھی اسلحہ ہوندا اسی بھی قدم قدم تے تیرے نبی دے نال ہوندے اے ہے ایمان وہ اجازت لین واسطے آئے نے میرے نبی دے صحابہ روندے جا رہے نے اور اللہ پاک نے قرآن در فرمایا انما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون اللہ پاک فرماندے نے میرے محبوب مومن او نے ایمان والے او نے جڑے اللہ تے ایمان لے آئے اون دے رسول تے ایمان لے آئے جدوں اللہ تے ایمان لے آئے اون دے رسول تے ایمان لے آئے ثم لم يرتابوا پھر انہاں نے کسی قسم دا شک نہیں کیتا پھر وہ شک نہیں کردے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خندق کھود رہے ہیں ایک پتھر آیا کہ چٹان آئی صحابہ مار مار کے گینتیاں رہ گئے لیکن وہ پتھر ٹوٹ نہیں رہا صحابہ کہنے اللہ دے رسول جی پتھر نہیں ٹوٹ رہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھدال پھڑیا گینتی پھڑی پتھر تے ماری چنگاری نکلی فرمایا شام فتح ہو گیا پھر ماری فرمایا کسرا فتح ہو گیا پتھر ٹوٹ گیا پتھر تے پیٹ میرے نبی نے بھوک دی وجہ تو بنیا
اور پتھر بھی توڑیا اور بشارتاں دتیاں کہ شام فتح ہو گیا، کسرا فتح ہو گیا۔ منافقین کہندے نے کھان واسطے گھر ڈنگ دی روٹی نہیں تے فتح کر رہے نے کیسرو کسرا۔ شک سی، ادھر افواہ پھیل گئی کہ اللہ تے اللہ دے رسول نے جو وعدہ کیتا سی 10,000 کافر آ گئے نے، مدینے دی اٹ نال اٹ وجا دین گے، کی بنے گا؟ تو منافقین نے کیا ما صدق اللہ ما وعدنا اللہ ورسولہ، فرمان کہندے الا غرورا، اللہ تے اللہ دے رسول نے جڑے ساڈے نال وعدے کیتے سی او تے معاذ اللہ ساڈے نال دھوکھا کیتا ہے۔ مومناں نو بھی جدوں شریر قسم دے لوگاں نے کیا 10,000 کافر آ گئے نے، اٹ نال اٹ مدینے دی معاذ اللہ وجا دین گے، تسی تھوڑے جے کی کرو گے؟ تو انہوں نے کی کیا؟ کہندے تے اوہی وعدہ جو اللہ تے اللہ دے رسول نے ساڈے نال کیتا سی، وما زادہم الا ایمان و تسلیما، ساڈا تے ایمان ود گیا کیونکہ اللہ تے اللہ دے رسول نے جو فرمایا حق تے سچ فرمایا ہے۔ تکلیفاں آن گیاں، مصیبتاں آن گیاں، ہنیریاں ظلم و ستم دیاں چلن گیاں، جو انہاں دا سامنا کر لے گا اللہ جنت دے شہزادے بنا دے گا، دنیا تے حکومت بھی عطا کر دے گا۔ صحابہ نو یقین سی مکمل، اور منافقین نو یقین نہیں سی۔ اس لیے تو اللہ پاک نے فرمایا جڑے مومن نے انہاں دی نشانی ہے کہ اللہ تے ایمان لیا دے نے، اللہ دے رسول تے ایمان لیا ہے، ثم لم یرتابو، پھر انہوں نے شک نہیں کیتا، کسی قسم دا شبہ نہیں کیتا، وجاہدوا باموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ، اللہ دی راہ دے اندر جے مال دی لوڑ پئی، مال دے نال جہاد کیتا، جان دی لوڑ پئی، جاناں دے نال جہاد کیتا، فرمایا اولئک ہم الصادقون، میرے محبوب آ تیرے سچے جانشار نے، آ تیرے سچے پروانے نے، آ تیرے سچے دیوانے نے، سونے آ سچے مومن نے جنہاں نے ایمان لیان تو بعد شک نہیں کیتا۔ اس لیے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حدیث دے راوی امام المحدثین حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی ورضا نے بیان کر دے نے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اشہد ان لا الہ الا اللہ وانی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا یلقى اللہ بہما عبد غیر شاک فیہما الا داخل الجنہ، رواہ مسلم۔ امام مسلم رحمہ اللہ اس حدیث نو مسلم شریف اندر کتاب الایمان دے اندر لے کے آئے نے، فرمایا تاجدار مدینہ سرور سینہ سرتاجی رسول جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، میں گواہی دینا کہ اللہ تو علاوہ کوئی معبود برحق نہیں، اور میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ دا رسول ہاں۔ شہادتین جڑا بندہ ایک گواہی دیندا ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا لا یلقى اللہ بہما عبد غیر شاک فیہما، پھر ایک کلمہ شہادت اتنا پکا ہے، اتنا قائم اور دائم ہے کہ اللہ دے نال اس حالت اندر ملاقات کردا ہے کہ شہادتین دے بارے کسی قسم دا انہوں شک نہیں، کوئی شبہ نہیں، فرمایا الا داخل الجنہ، اللہ انہوں جنت اندر داخل کر دے گا۔ کلمہ پڑھیا تو پھر شک نہیں ہونا چاہیے، شک تو پاک ہونا چاہیے، پورے یقین دے نال اعتماد دے نال بندہ کلمہ پڑھے۔ اور دوسری روایت اندر آتا ہے لا یلقى اللہ بہما عبد غیر شاک فیہما فیحجب عن الجنہ، فرمایا جڑا بندہ کلمہ پڑھدا ہے اور پھر شک نہیں کردا، کسے تردد کا شکار نہیں ہوندا، فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا دی کوئی طاقت انہوں جنت اندر جان تو روک نہیں سکتی۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک باغ کے اندر گئے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑا کر دیتا
اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے میرے صحابی ابو ہریرہ من لقیت من وراء هذه الحائط یشہد ان لا الہ الا اللہ مستقینا بها قلبہ فبشروا بالجنہ. اے میرے پیارے صحابی ابو ہریرہ جن دے نال بھی تیری ملاقات ایس دیوار دے پچھلے پاسے ہو جاوے اور وہ کلمہ دل و دماغ دے نال پڑھنے والا ہوئے, پورے یقین دے نال کلمہ پڑھنے والا ہوئے, کسی قسم دا شک نہ کرنے والا ہوئے, فرمایا مستقینا بها قلبہ دل و کلمہ پڑھنے والا ہوئے, فبشرہ بالجنہ ان جنت دی بشارت سنا دے. دو شرطاں تواڈے سامنے بیان کیتیاں نے, العلم والیقین. پہلی شرط علم اور دوسری شرط یقین. 7 شرطاں کلمے دیاں نے, باقی آئندہ خطبے دے اندر انشاءاللہ بیان کراں گا. الحمدللہ رب العالمین.